حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے, سارا سال بہت سارا لنگر, بہت سارا کھانا پینا, بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے, ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا, دو مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں. جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کروں. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں, مصر میں, دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے, اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے, وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے, میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں, مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے. وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا, تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں, لوگ لے گئے, اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے, خادموں میں سے, آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے, ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں, ریت بھر کے لے جاتے ہیں, بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے, وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارہ اٹھی, کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی, غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی, اعلیٰ غذا بنی. بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے, چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے, سجدہ شکر ادا کیا, اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی, پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے, اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے, فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا, لٹا دینا مزاج تھا, دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی, حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے, بہترین مسلمان؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو, وہ بہترین مسلمان ہے, زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی, افطاریاں ہیں تو امیروں کی, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے, وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نواز. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا, اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے, گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہو, بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار, بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا, وہ جانوروں پہ بولا جاتا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا, بکریاں, گائیں, اونٹ, بیل, بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے, تو نوازا ہی پڑا ہے, اتنا مال, اتنے کھیت کھلیان, اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو, امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا.
حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگا یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں. یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پسا سانو تو یار دی گل سنا سا. ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے. تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام تارخ ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے. چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا.
चचा को एक दफा नहीं बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। थोड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इसे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। किस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए, फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, एमपी एमएनए वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बजाहर दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर दे, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहां हम लोग हिकमतों का शिकार हैं, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने जो उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है, और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफिज रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफिज है। वक्त से पहले अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहां गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूं वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इन चीजों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए, और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर।
فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے ایک خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی، تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، تہمات کا۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت، یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش۔ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں، ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی۔ بہرحال آمدام برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے، اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجیں ہیں نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے۔ جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ، وہ لوگ گزر گئے،
جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے. گزر گیا زمانہ, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے, تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندے ہیں, پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا, ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, پھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارہ رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں, وادی غیر ذی زرع, مکے کے پاس. بھائی
ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ کہ مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور
बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहू या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, इतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये 2 जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, हर चीज है पर फकर इख्तियारी है, कोई शय ना मिली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए? इन लफ्जों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए? तो एक सहाबी ले गए और उठे, वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे, बहुत ज्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, वो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उतनी दीवार उसके गिर्द खड़ी हो जाती है पैसों की, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गरीब आदमी खड़े हुए, अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, ये बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब से आप भी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना, हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो तो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है।
کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے ساگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا. رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے. چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو. اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا. ہر چیز تقسیم کر دی. حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے. حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا. فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے. 2 باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے. تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں. حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا. حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے،
میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے ساگ ساگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اثار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے۔ تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے، وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن واگے سو گئے وچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھے۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے۔
فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتا ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ، تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس میں بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں، فتوے پوچھیں گے۔ دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ اظہار کریں۔ اور اظہار صفت ہے مسلمان کی، یہ اظہار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے۔ تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، 7ویں تک میں آیا، اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، 7 شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا، پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے، آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں، قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے، ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پھر پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے، اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی۔ اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجہ۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ۔ دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا، پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے، یا جنید یا جنید۔ اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے
پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا. تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کیا ہے. وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے. تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ. وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید. کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا. تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ. کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں. دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے. کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید. پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا. کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو یا جنید کہہ. کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے. میرے دل میں وسوسہ تھا. اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں. ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں. وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا. یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں. رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی. تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کر لیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے. یہ کچھ لوٹ سیل ہے. زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے. یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا. جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے. تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں. زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں. ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا. وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معافی کر دینا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں. اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں. یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے. پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے. ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے. تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں. میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے. یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ. اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے. ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کو نوکی تھوڑی کی ہے. چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں. ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو. بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا.
عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا. دعا مانگیں. تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا. یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی. یاد رکھیں، ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا. میں سایہ دوں گا، بھکاری مان کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں. سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں. جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ تو ہے، جو بس میں نہیں اس میں بھی کوشش کرنے کی آپ کوشش کریں، تگ و دو کریں. قربانی سے انسان سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے.